الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم سيئة حسنة قال تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون قال النبي صلى الله عليه وسلم اكسروا هازم اللذات يعني موت قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء واعظا يعني الموت صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم خيركن فلا غنیمت شمار عمر خیرکن فلا غنیمت شمار عمر زامانگ بر آید فلا نماند محترم بزرگوں دوست بھائیوں سامعین و ناظرین سفر کا مہینہ ختم ہو گیا ربیع الاول ربیع کہتے ہیں بہار کو اول مہینہ پہلی مہینہ شروع ہونے والا ہے آج یکم ہے وقت کیسے گزرتا ہے وقت خود بتا دیتا ہے کہ میں گزر رہا ہوں جا رہا ہوں واپس نہیں آؤں گا اب ہر دن ہر گھڑی ہر سیکنڈ یہ دعوت دیتا ہے انسان کو کہ انسان تو مسافر ہے دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا یہ سفر ہے زندگی ایک سفر ہے قرآن نے بار بار انسان کو مخاطب کیا ہے یہ سارا قرآن انسان کو مخاطب ہے
اور انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کے اندر 5 لفظ ہیں، الف نون سین الف پھر نون۔ الف سے مراد اللہ کی ذات عالی کا یقین رکھنے والا۔ ساری کائنات مٹی ہے، مٹی سے بنی ہے، فانی ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، نہ کسی انسان کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی دی ہے، موت آئے گی۔ پیغمبروں کو موت آئی، پیغمبروں کے سردار امام الکائنات دنیا سے تشریف لے گئے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ قیامت کے دن یہ فرشتے جو ہیں ان کی بھی موت آئے گی، جبرائیل علیہ السلام مر جائیں گے، میکائیل اسرافیل، موت کے فرشتے کو پھر موت آ جائے گی، وہ بھی ختم۔ ساری کائنات کے اندر ایک نہ فرشتہ ہوگا، نہ کوئی انسان ہوگا، نہ کوئی اور جاندار چیز ہوگی۔ کیوں؟ اللہ خود کہتے ہیں کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وقت سے اللہ جل جلالہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، کون ہے آج مالک یوم الدین کے سوا کوئی ہے؟ ندا آئے گی، کوئی نہیں ہے، کوئی جواب دینے والا ہی کوئی نہیں ہے، نہ جبرائیل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرافیل ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ روحانی مخلوق ہے، نہ آگ کی مخلوق ہے، نہ مٹی کی بنی مخلوق ہے، سب ختم۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ شاء یذھبکم ویأتی بآخرین، میں چاہوں ساری کائنات کو ختم کر کے دوبارہ پیدا کر لوں۔ ایک انسان کا پیدا کرنا اور سب کا میرے لیے برابر ہے۔ تو اللہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، کون ہے وہ دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے حکمران اور دنیا کے مالک کدھر گئے؟ کوئی آواز نہیں ہے۔ پھر اللہ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ، وہ واحد اللہ، وہ قہار، وہی باقی ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہ انسان دنیا کے اندر مسافر ہے، اور حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر فی سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، چلتے چلتے تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا، پھر چل پڑا۔ منزل مقصود ہماری وہ ہے جہاں سے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس میں رہیں، کھائیں پیئیں جہاں چاہیں جو چاہیں، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، یہ تمہارا گھر ہے، اصل گھر یہی ہے۔ ہم مسافر ہیں، جب کوئی مسافر کراچی سے یا باہر ملک سے گھر آتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، بچوں میں جا رہا ہے، رشتہ داروں میں جا رہا ہے، کمائی کر کے آیا۔ مومن بھی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس دنیا کو اس نے گھر نہیں سمجھا، مسافر خانہ سمجھا۔ باپ کدھر گیا، دادا کدھر گیا، پردادے کدھر گئے، وہ بادشاہ وہ کدھر گئے، وہ وزیر اعظم کدھر گئے، سب بڑے بڑے اپنے آپ کو، فرعون سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں آیا جس نے کہا ہوگا انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں، مجھ سے کوئی بڑا خدا نہیں ہے۔ نمرود نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا، مچھروں سے اللہ نے اس کو غرق کر دیا، فرعون کو اور اس کی 6,07,000 فوج کو سمندر میں غرق کر دیا، کوئی رونے والا نہیں۔ کم ترکوا من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم کذلک وأورثناها قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض۔ اللہ فرماتے ہیں فرعون کو جب غرق کیا، ان کے باغات، ان کے محلات، ان کے سارے ساز و سامان ترک چھوڑ گئے، ان سے کچھ نہیں باقی رہ، اکیلے جا رہے ہیں۔ اب لقد جئتمونا فرادا، انسان تو اکیلا آئے گا میرے پاس۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، جو کچھ بھی تیرے پاس ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تیرے پیچھے رہ جائے گا، ساتھ نہیں آئے گا۔ اب جب فرعون غرق ہوا، غرق ہوتے وقت کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں، میں اب ایمان لاتا ہے، الان اب ایمان تیرا قبول نہیں ہے، ایمان کا دروازہ اس کا توبہ کا بند ہو گیا ہے۔ موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس سے پچھلے جمعے میں موت کا ہی ذکر تھا، اور اسی کا حصہ ہے ہمارا موضوع یاد موت ہے، کہ انسان جب موت کو یاد نہیں کرتا، موت تو نہیں بولتی۔ اللہ کہتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ
میرے حبیب اعلان فرما دیجئے ان کنتم، اگر تم بھاگتے ہو موت سے، فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں مل کر ہی رہے گی، امیر ہو فقیر ہو، کالا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، عورت ہو مرد ہو، بادشاہ ہو غریب ہو، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ خدا کو نہیں بھی مانتے لیکن موت کو مانتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر بڑا عقل مند تھا، بادشاہ اس کی بڑی عزت کا رسپیکٹ کرتا تھا، بڑی، دوسرے حسد کرتے تھے، تو بادشاہ نے اس حسد سے اس کو بچانے کے لیے اس وزیر کو یہ کہا کہ میں 3 سوال ہیں میرے، اگر تو ان کا جواب لے آت، نہیں لائے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اور دوسرے ساتھ بڑے خوش ہوئے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ کیا سوال ہیں جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے سوال ہے ایسا سچ بتاؤ جس کو کوئی جھوٹ نہ کہے دنیا ساری، اور ایسا جھوٹ بتاؤ جس کو سچ کوئی نہ کہے۔ ایسا سچ بتاؤ اور پھر جھوٹ بتاؤ۔ اور تیسرا سوال تھا کہ وہ بات بتاؤ جس کے سامنے بڑے سے بڑا انسان اور بادشاہ اور جھک جاتا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے سوچا میں کہوں آسمان بڑا ہے، سچ ہے، اس کو جھوٹ کو کوئی نہیں کہہ سکتا، پہاڑ بڑے ہیں، اللہ بڑا ہے، نہیں۔ سوچتا رہا، 3 دن نیند نہیں کی، کھانا نہیں کھایا، بڑا پریشان ہوا۔ ایک عالم تھے بزرگ، ان کے پاس گیا، اس نے کہا جی میری موت زندگی کا سوال ہے، میں نے کھایا بھی کچھ نہیں، سویا بھی نہیں ہوں، میرے 3 سوال ہیں، اگر مجھ کا جواب دیں تو میں جو آپ چاہیں گے آپ کی خدمت کروں۔ انہوں نے کہا اچھا، تو انہوں نے سب سے پہلے کہا کھانا کھا لو۔ کھانا منگایا، کھانا کھلانے کے بعد جب کھانا کھا چکا تو جب کھانے کے ساتھ کچھ دودھ بھی آیا، دودھ بھی تھا، دودھ ایک کٹورے میں ڈال کر انہوں نے کہا یہ کتے بیٹھا ہوا کتا دیکھ رہا ہے، اس کو دے دو۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی کھانا کھائے جانور وہ دیکھ رہا ہو، پہلے جانور کو دو ورنہ وہ کھانا تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ جانور کتا ہے، بلا ہے، بلی ہے، اس کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دو۔ وہ دودھ اس کے سامنے اس نے رکھ دیا، کھانا کھا لیا۔ جب کھانا کھا چکا تو کہا یہ دودھ جو کتے کے سامنے رکھا تھا نا، اس نے پیا ہے، بچ گیا، یہ پی لو۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، کتے کا جوٹھا تو 7 دفعہ برتن کو دھونا پڑتا ہے مٹی سے۔ انہوں نے کہا اچھا تو جواب پھر میں نہیں بتاؤں گا جب تک کتے کا جوٹھا نہیں پیو گے تو۔ اب اس نے جناب اٹھایا کٹورا، جب منہ کے قریب کیا اس نے کہا بس رہنے دو، اب یہی نہیں پینا، اب تمہارے سوالوں کے جواب میں دیتا ہوں، سوال بتاؤ۔ سوال انہوں نے بتایا کہ ایسا سچ بتائیں جس کو کوئی جھوٹ نہ کہے۔ انہوں نے کہا یہی تو انسان کو چھوڑ کے جنات اور ہر جانور کو بھی پتہ ہے موت ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت حقیقت ہے۔ جو خدا کو نہیں مانتا وہ موت کو تو مانتا ہے۔ ایسے دوسرا سوال یہ بتایا جو اس کو کوئی جھوٹ نہ کہے، یہ تو سچ کے متعلق تھا۔ فرمایا یہ ساری کائنات جھوٹ ہے، فتح ہونے والی ہے، کوئی نہیں بچنا ہے، تو بھی مر جائے گا، میں بھی مر جاؤں گا، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کسی کو ہم نے چھوڑا نہیں۔ تیسرے سوال کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا تیسرے سوال کا جواب خود غرضی ہے، خود پسندی ہے۔ اب تیری خود غرضی کے لیے تو نے کتے کا جوٹھا پینا بھی پسند کر لیا۔ جو بڑے بڑے بادشاہ جو ہوتے ہیں نا وہ بھی، اور چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی جو ہے وہ جھک جاتا ہے اپنی غرض کے لیے۔ تینوں سوالوں کا جواب ملا، اس کو بڑا خوش ہوا، بادشاہ کو آ کے بتا دیے، جان بچ گئی اس کی۔ تو موت حقیقت ہے، اس کو ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ سب سے پہلی پڑھی تھی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عندک قل کل من عند اللہ۔ فرمایا اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت 5ویں سپارے کے اندر سورۃ النساء میں، اینما تکونوا، جہاں بھی تم ہوگے موت تمہیں مل کر رہے گی، موت سے بچ نہیں سکتے۔ اگرچہ تم موت سے بچنے کے لیے بڑے بڑے قلعے بنا لو، قلعوں میں سے کوئی سوراخ بھی نہ ہو، دروازے بھی بند ہو، ہر چیز بند ہو، موت آ جائے گی، تم بچ نہیں سکتے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ ایک قصہ لکھا ہے، حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا امیر آدمی تھا، اس کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی۔ جب وہ بچی پیدا ہوئی
شوکر سے غلام سے اس ماں نے کہا، بچی کی ماں نے، کہ فلاں فلاں چیز بازار سے لے آؤ، بچی کے لیے لکھ کر اس نے دے دی، یہ لے آؤ۔ جب وہ لینے کے لیے دروازے سے باہر نکلا تو ایک عجیب مسافر سے شخص تھا، دیکھنے میں تو انسان تھا لیکن تھا وہ فرشتہ۔ اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں کچھ گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو میں اس کے لیے کچھ ساز و سامان ہے اس کی ضرورت کی تو وہ لینے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تو جو پتہ ہے یہ بچی کون ہے؟ کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس نے کہا یہ بچی 100 آدمیوں سے زنا کرائے گی اور پھر اس کی موت آئے گی ایک مکڑی سے، ہیں یہ بات ہے؟ تو میں تو نہیں اس کے لیے کوئی چیزیں بازار سے نہیں لیتا، ایسی عورت کے لیے میں۔ اس نے جناب بازار سے جا کر پیسوں کا چھرا خریدا، چاقو بڑا سا خریدا، خرید کے آ گیا واپس۔ اور بیگم صاحب کہا جی کہ وہ سودا تو نہیں میں نے لا سکا، کچھ مجبوری ہو گئی، اور وہ چھرا لے کر اس بچی کے پیٹ میں مار دیا اس نے، ہلاک اپنے کر کے اپنی طرف سے ہلاک کر دیا، لیکن وہ بھاگ گیا۔ وہ فوراً جراح کے پاس چلی گئی ماں، اس نے جا کر جراح نے آنتیں اندر کر کے سی دیا اور دوائی شوائی لگائی، بچی بچ گئی۔ جب بچی یہ بھاگ گیا تھا، بچی بڑی ہو گئی، بڑی خوبصورت بچی، یہ اس جیسی خوبصورت اس علاقے میں کوئی نہیں تھی۔ پلتی رہی، بڑی ہو گئی، بڑے ہو کر واقعی وہ اس شخص نے جو کہا تھا وہ اس سے ہوا، وہی کام کرتی۔ اب یہ شخص 10-15 سال بعد آیا واپس، 20 سال بعد، ماں سے کہا ماں مجھے شادی کرا اور لڑکی بڑی خوبصورت ہونی چاہیے۔ آج کل بھی لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں، کردار نہیں دیکھتے، دین نہیں دیکھتے۔ حضور نے فرمایا جب بھی شادی کرو مال و دولت کو نہ دیکھو، نہ جمال دیکھو نہ مال دیکھو، جمال بھی ختم ہو جاتا ہے، مال بھی ختم ہونے والی چیز ہے، دیکھو اس کے اندر دین ہے کہ نہیں۔ فرمایا الدنیا متاع خیر المتاع امرأۃ الصالحہ، اس ساری دنیا استعمال کے لیے بنائی ہے ہم نے، لیکن سب سے بہترین نیک عورت ہے، جس کو نیک بیوی مل گئی اس کو جنت مل گئی۔ نیک پڑوسی، نیک بیوی، اپنی سواری، اچھا پڑوسی ہو، بیوی بھی نیک ہو، سواری بھی ہو اپنی، تو میں جنت کی چیزیں ہیں ساری، آرام دنیا میں جنت اس کو مل جاتی ہے۔ تو اب وہ ماں اس کی ڈھونڈنے لگی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی گھر میں گئی، کیونکہ بڑا مشہور تھی وہ اور بڑی خوبصورت ہے۔ شادی رشتہ مانگا، اس نے کہا میرا بیٹا بڑا مال کما کے لایا ہے اور بڑا کہتا ہے خوبصورت لڑکی ہو۔ نہیں، یہ صورت کے دھوکے میں ڈالتی ہے انسان کو، کبھی نہیں، انسان کو کردار دیکھنا چاہیے۔ ایک بیوی جو ہے یہ قیامت کو بھی سب سے حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، جب جنت میں ملے گی آپ کو وہی ملے گی۔ لیکن حضور معراج پہ تشریف لے گئے، سب سے زیادہ دیکھا عورتوں کو جہنم میں ڈالا ہوا ہے، بالوں سے پکڑ کر لٹکایا ہوا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ، جبرائیل رسول اللہ نے پوچھا یا جبرائیل یہ کیا بات ہے، یہ عورتیں زیادہ کیوں جہنم میں پڑی ہوئی ہیں؟ فرمایا ایک تو خامند کی نافرمانی کرتی ہیں، وہ ہیں، جو غیبت کرتی ہیں یہ وہ عورتیں ہیں، اور کپڑے پہننے کے باوجود ننگی پھرتی۔ قرآن میں آتا ہے نا لا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، بن ٹھن کے عورتوں بازاروں میں نہ پھرا کرو، یہ جو جاہلیت کی رواج ہے۔ جب اوڑھنی اوڑھ گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے حبیب اپنے مومن عورتوں کو، بیویوں اور بچیوں کو حکم دو جب گھر سے باہر نکلیں تو اوڑھنی اوڑھیں، اپنے ظاہر کو چھپائیں۔ کچھ عورتیں کہتے ہیں جی پردہ دل کا ہونا چاہیے، دل تو پہلے ہی پردے میں ہے، چہرہ دکھانا، چہرہ دکھا رہی ہوتی ہیں، کالا برقع اس لیے پہنتی ہیں کہ چہرہ سفید نظر آئے، جی۔ اور آج کل تو عورت کو حکم یہ ہے کہ تیرا پاؤں کا ایڑی بھی نظر نہ آئے، ولا یبدین زینتہن، یعنی زینت کی کوئی چیز تیری نظر نہیں آنی چاہیے، لیکن کیا ہے ٹانگوں سے اوپر، ٹخنوں سے اوپر سلوار رکھتے ہیں تاکہ ہماری ٹانگیں بھی نظر آئیں۔ مرد کو حکم ہے کہ تیرے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، یہ کیا کرے گا؟ ٹخنے ڈھکے گا۔ عورت کو کہا تیرے ٹخنے بھی ننگے نہیں ہونے چاہیے، وہ آدھی پنڈلی بھی اس کی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، جھنڈیاں بننی شروع ہو جائیں گی، جلوس نکلیں گے، نعتیں پڑھیں گے، مدینہ 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 ہو رہا ہوتا ہے، بس سال 12 دن کے بعد سب ختم۔ قیامت کو رسول اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے میرے جلوس نکالا تھا کہ نہیں، وہ تو کہیں گے تو نے میرے سنت پہ عمل کیا تھا، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں۔ حضور نے محبت کے جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو اپنائیں،
اور پچھتائیں جو ہم نے نہیں کیا. موت جو ہے نا، موت جب بال سفید ہو جاتے ہیں نا تو یہ موت کی جھنڈی ہے. سفید بال موت کی جھنڈی ہے. جھنڈی سمجھتے ہیں نا، ریلوے پر گارڈ ہوتا ہے، ریل چلاتا ہے اور جس گھنٹی مارتا ہے تو کھڑی ہو جاتی ہے، پھر مان چل پلتی ہے. سفید بال جب ہو جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو کچھ کہوں، لیکن انسان تو نہیں شرماتا. بوڑھے ہو کبھی سفید بال یہ ہو گئے، اولاد آ جاتی ہے وہ کہتی ہے سب سے جھوٹ، تم نعم البدل ہم آ گئے ہیں، تیاری کرو جانے کی، جگہ سیٹ خالی کرو. وہ بھی موت کی یاد دلاتی ہیں. روزانہ قبرستانوں سے ہم گزرتے ہیں، مرے ہوئے قبریں دیکھتے ہیں، موت یاد نہیں آتی. کہتے ہیں موت تو ہمارے لیے ہے نہیں، دوسرے کے لیے موت ہے. تو موت کو بھول جانا، یہ انسان اللہ کو بھول گیا. جس نے موت کو بھول گیا، اللہ کہتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین، اے انسانوں، ہر انسان میرے سامنے قیامت کے کھڑا ہوگا، میں اسے پوچھوں گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، میں تجھے عمر دی تھی، زندگی دی تھی، وقت دیا تھا یاد کرنے کے لیے، تو نے مجھے کیوں نہیں یاد کیا؟ کیا تیرے پاس ڈرانے والا بتانے والا کوئی نہیں آیا تو بھول گیا تھا؟ جاءکم النذیر، ڈرانے والے بھی آئے تیرے پاس، پیغمبر بھی آئے، علماء بھی بتاتے رہتے ہیں. فذوقوا، آج مزہ چکھ. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. اللہ کہتے ہیں میرے رسول، میرے فرشتے جب کسی کو موت دیتے ہیں زیادتی نہیں کرتے کسی کے اوپر، لیکن قرآن کہتا ہے زیادتی کرتے بھی ہیں. باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق. حق تیرا بنتا تھا، خدا کا شکر ادا کرتا، اور تو بجائے حق ادا کرنے کے نہ شکری کرتا تھا. مال دیا، گانے بجانے کے آلات خریدے، نشے کی چیزیں خریدیں، معیشت کا جتنا سامان اکٹھا کر لیا. ایک بلڈنگ ہے، 2-3 بلڈنگیں بنا لی، پلازے بنا رہا ہے، ایک دکان ہے 10 دکانیں بن گئیں، فیکٹریاں بنا رہا ہے. موت یاد نہیں ہے اس کو. تو فرمایا فرشتہ زیادتی نہیں کرتا، لیکن فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. کیا حال ہوتا ہے اس شخص کا جب موت کے وقت فرشتہ اس کو مارتا ہے، منہ پہ بھی مارتا ہے، پیٹھ پہ بھی مارتا ہے. 26واں سپارہ سورہ محمد، اس کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا. کیوں مارتا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم. یہ وہ کام کرتا تھا جس سے اللہ ناراض ہوتے تھے، اور اس کو اللہ کی رضامندی والے کام کرنے سے کراہیت تھی. کسی کو کہو نا تلوار ٹخنوں سے نیچے نہ رکھ، اللہ کے رسول نے فرمایا. وہ کیا حرج ہے؟ حضرت عمر شہید ہو رہے ہیں، زخم ہے، موت کا وقت ہے. ایک شخص ملنے آیا، پوچھنے آیا، جب جانے لگا تو اس کے لنگی ٹخنے ڈھکے ہوئے تھے. اس کو بلا کر کہا اللہ کے رسول نے فرمایا شریعت آپ کو وہاں نہیں سمجھ آئے گی، عقل سے شریعت کو نہ ناپیں. جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں شریعت شروع ہوتی ہے. میں بحیثیت ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہودی لکھتے ہیں ٹخنے مرد کے ننگے ہونے چاہیے. کیوں؟ اللہ نے اس کے جو ٹیسٹیکل ہیں، خصیے ہیں، باہر رکھے ہیں. مرد عورت کے خصیے اندر رکھے ہیں، ناف کے ساتھ دونوں طرف ہوتے ہیں، مرد کے باہر رکھے ہیں. اب ان کو جب تک ٹھنڈی ہوا نہ لگے، جس کے اندر گرمی سے مادہ منویہ جو ہے اس میں خراش پیدا ہو جاتی ہے، پیشاب سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے گرم ہو کر. ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، جب ٹخنے ننگی ہوں ہوا اوپر جائے گی. اللہ کے رسول کی سنت کے اندر حکمتیں ہیں، ہر سنت کے اندر حکمت ہے. ہمیں نہیں پتہ، علم ہی نہیں. سونے کی اینٹ پڑی ہوئی ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ سونا ہے کہ مٹی ہے، آپ ٹھوکر مار کے چلے جائیں گے. لیکن علم ہے، بجلی کی تار گری ہوئی ہے، اوپر لٹکی ہوئی ہے، آپ ضرور سمجھتے ہیں اس میں کرنٹ ہوگا. علم ہے، آپ کو بچ کے جاتے ہیں. سانپ جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ڈستا ہے، بچھو ہے، آپ کو علم ہے یہ ڈستا ہے، مارتا ہے، بچیں گے اس سے. آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے، چھت سے چھلانگ نہیں لگاتے. کیوں؟ ٹوٹ جائیں گی ٹانگیں. آگ میں ڈالوں گے ہاتھ پہ ہاتھ جل جائے گا. یہ علم ہے. اب علم ہی نہیں ہے کہ گناہ ہے کیا. اب داڑھی منانا گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، فوٹو کھنچانا تو گناہ نہیں سمجھا جاتا، سگریٹ پینے، نشے کی چیزیں پینے گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. یہ ہے ہی نہیں، گناہ ہی نہیں. ہر ایک کر رہا جی، ہر ایک کر رہا. وَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ. یہ اللہ کے ناراضگی والے کام کرتا تھا، جس بات سے ساری زندگی ہم نفس کی مانتے ہیں، نفس کو خدا بنا لیا. جو نفس کہتا ہے وہی کچھ کرتے ہیں.
نفس کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ساری زندگی وقف کر رکھی ہے. جسم کی راحت کے لیے اچھے اچھے کھانے ہوں، اچھا لباس ہو، اچھی چیزیں ہوں، ساری ہوں، مکان اچھا ہو، سب اچھا ہو، لیکن روح کی پرواہ ہی نہیں. روح کی غذا تو اللہ نے اپنے حکم میں رکھی ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اے میرے حبیب، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے، آپ فرما دیں یہ اللہ کا ایک حکم ہے. حکم آسمان سے آتے ہیں، اللہ کے حکم، یہ روح کی غذا ہے. اللہ کا حکم نہیں مانتا، مرضی سے اٹھے گا، مرضی سے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا حیوانی زندگی، حیوان جس طرح مرضی کسی کھیت میں گھس جائے، کھائے، جوتے کھائے، ڈنڈے کھائے، لیکن کھائے، مرضی سے اٹھے گا، مرضی سے کمائے گا، مرضی سے خرچ کرے گا. یہ نہیں سوچے گا کہ یہ اللہ کی امانت ہے، مال اللہ کی امانت ہے، زندگی اللہ کی امانت ہے، اور خرچ کرنا بھی اللہ کا حکم ہے. ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. اسراف نہ کرو، اسراف بے جا خرچ کرنا جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. اب آپ آتش بازی کرتے ہیں شادیوں کے اوپر، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، اسراف ہے. ایک دو جوڑے کپڑے کے ہیں 10 جوڑے بنا لیے، اسراف ہے. اور ایک ہوتا ہے فضول خرچی، ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی جہاں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، خرچ کر رہا ہے، پرواہ ہی نہیں. غریب مر رہا ہے، بھوکا مر رہا ہے، نان نفق. ایسے اس وقت حالت یہ ہے، میں نکلا اپنے کلینک سے باہر تو اتنی بڑی داڑھی بزرگ بہت دیکھ کر مجھے شرم آ رہی. السلام علیکم میں نے کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. کہنے لگے جی 2 دن سے فاقہ ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں. مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. اب دیکھیں شریف آدمی مانگتے ہوئے شرط ہے، کیونکہ حضور نے منع فرمایا. حضور کے بعد شخص مانگنے کے لیے آیا، آپ نے اسے کہا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ کہ جی ایک چاٹ سی ہے، ایک پیالہ ہے. فرمایا لے آئے. آپ نے کہا صحابہ سے کون لے گا اس کو؟ کوئی لینے کی تیار ہی نہیں. لیکن ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں لے لیتا ہوں. پیسے دیے. آپ نے وہ پیسوں سے کہا جاؤ بازار سے کلہاڑی لے کر آؤ. یہ بخاری شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں. کلہاڑی لائی. آپ نے خود اپنے دست مبارک سے میں ڈنڈا ڈال کے دیا، کہا جاؤ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو اور بیچو، اور 10-15 دن کے بعد پھر میرے پاس آنا. مانگنا نہیں ہے. مانگنے والے کے چہرے پر حضور نے فرمایا قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا. ایک شخص تھا، اس پہ ایک عورت عاشق ہو گئی. اس نے اس کو دعوت دی. اس نے کہا، عورت نے کہا میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ 40 دن مانگ کے روٹی کھا، پھر میں تیرے سے شادی کر لوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. مانگ کے روٹی کھاتا رہا. 40 دن کے بعد کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مانگنا نہیں چھوڑ سکتا، تجھے چھوڑ سکتا ہوں. یہ مانگنی ایسی بری عادت ہے. اللہ سے مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مانگتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ سے مانگو، مدد مانگنی ہے. حضور نے فرمایا تمہارا سواری پہ بیٹھے ہوئے ہو، تمہارا وہ چھانٹا یا کیا کہتے گر گیا، ہاتھ سے کوئی چیز گری ہے تو خود اترو، خود اس کو اٹھا کے کسی کو نہ بلاؤ اور کہو کہ یہ مجھے دے دے. تو یہ ہے اصل میں ہمیں علم نہیں ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے ڈبل سزا ملتی ہے. دنیا میں بے سکونی ہے، جہنم آخرت میں تیار ہے. احبط اعمالہم، ہم تمہارے اعمالوں کو ہوا منصورہ اڑا دیں گے. کوئی عمل تمہارا باقی نہیں رہے گا. عمل کر رہا ہے تو اس میں شرک کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے. کیمرہ مین آ جائے، اخبار میں آ جائے فلاں کام کر. نماز دیکھ رہا ہو تو بڑے آرام سے پڑھے گا، لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا، درز سجدہ کیا، عادت پوری کی. نماز اللہ کا اعلان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کو قائم کرو تو ہم بے حیائی اور برائیوں سے بچ جاؤ گے. اللہ کہہ رہا ہے. اور نماز بھی پڑھتا ہے، بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے، منکرات میں بھی پھنسا ہوا ہے، سب نافرمانیاں کر رہا ہے جی. تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ انسان، حضور نے فرمایا الا انکم تموتون کما یبعثون. جیسے دنیا میں زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہاری موت آئے گی. اور تبعثون کما تموتون، اور قیامت کو اس حال میں اٹھائے جاؤ گے جس حال میں موت آئے گی. زندگی میں جس طرح موت سوتے وقت انسان سارے دن کے خیالات، اسی طرح موت کا ساری زندگی اور اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے کہ پڑھو اس کو. اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. خود حساب کر اب تک کہاں جائے گا. موت کا فرشتہ آتا ہے، وہ کسی کو معاف نہیں کرتا ہے، ہر چیز چھین لیتا ہے.
آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. بیوی چھین لی, بینک بیلنس چھین لیا, بچے چھین لیے, گاڑی چھین لی, سب کچھ چھین لیا, اور ساری زندگی یہی کیا, جمع کرتا رہا, یعنی اور جمع کرتا رہا کہ ایک سے دو ہو جائیں. حضور نے فرمایا ایک وادی سونے کی بھی دے دو نا, کسی کو کہے گا ایک اور ہو جائے. لیکن یہ سب مال دشمن ہے انسان کا. انسان کا یہ اپنا جسم جاسوس ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جگہ آپ کی جاسوسی کرے گی, قیامت کے دن کہے گی اے اللہ یہ میرے اوپر بیٹھا ہوا تھا, اس نے نیکی کی تھی. دوسری زمین کا ٹکڑا کہے گا اللہ اس نے اس جگہ پر زنا کیا تھا, برا کام کیا تھا. ہاتھ بولیں گے, پاؤں بولیں گے. قرآن کہتا ہے میں نے کہا یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت کو جب نامہ اعمال پکڑایا جائے گا تو کہے گا اے اللہ یہ گناہ میں نے نہیں کیے, اس میں لکھے ہوئے, یہ تو جھوٹ لکھا ہے فرشتوں نے. اللہ مور منہ بند کر دیں گے. الیوم نختم, مور لگا دی جائے گی ہونٹوں میں, بند کر دی, جیسے لفافہ بند کرتے ہیں مور لگا دیتے ہیں. تو تکلمنا ایدیہم, ہاتھ باتیں کریں گے, میں نے جھوٹ لکھا تھا, میں نے جھوٹا سرٹیفکیٹ دیا تھا, میں نے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی تھی مسلمانوں کو, زبان سے تکلیف پہنچائی تھی, یہ ہر چیز بولے گی. جلد بولے گی کسی عورت کے ساتھ ٹکرائی تھی, ہاتھ لگا دیا تھا, جلد بولے گی. ویڈیو بنا ہوا ہوگا, جلد کہے گی, اور کہے گا انسان تو بھی میرے خلاف بول رہی ہے. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. جلد کہے گی مجھے اللہ نے بلایا ہے. جس نے ایک زبان کا چھوٹا سا ٹکڑا بول رہا ہے وہ اللہ ہر چیز کو بلا سکتا ہے. پتھر بول سکتے ہیں. حضور پاک تشریف لائے دنیا میں, جس راستے سے گزرتے تھے پتھر آپ کو سلام کرتے تھے, درخت آپ کو سلام کرتے تھے. آپ رحمت بن کے آئے دنیا کے اندر. آپ کے اعمال اور آپ کے احکام جو ہیں وہی سکون دے سکتے ہیں. دنیا کی کوئی سارا مال اکٹھا کر لو, قارون جیسی دولت اکٹھی کر لو. تو میں اپنے موضوع سے دوسری طرف چلا گیا. تو ہم جو ہیں, جو میں نے آیتیں پڑھی تھیں, اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے کہ موت کا نہ بولو. موت الموت, انسان کے لیے موت بہت بڑی کی نصیحت ہے. اور حضور فرمایا الموت یسر یوصل الحبیب الی الحبیب, موت ایک پل ہے اللہ سے ملانے کے لیے. اور انسان اس دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے, یہ سفر ختم ہوتا ہے موت کے وقت, یہ سفر آگے چلتا ہے برزخ کا سفر. انسان کو اللہ نے بنایا فنا کے لیے نہیں بنایا. انسان فانی نہیں ہے, روحانی عالم ارواح میں تھا یہ انسان, اور وہاں سے عالم آب و گل اس دنیا میں آیا. دنیا کے پیٹ میں, ماں کے پیٹ میں آیا, ماں کے پیٹ سے پھر قبر کے پیٹ میں چلا جائے گا. وہاں بھی یہ فنا نہیں ہوگا. جیسے آپ مرغی کے بچے کے انڈے نکالتے ہیں نا, انڈوں سے بچہ نکلتا ہے, ایک خاص ہیٹ ہوتی ہے, اس کو دیتے ہیں اور اس سے بچہ نکل آتا ہے. موت قبر میں بھی انسان کو کچھ ہیٹ ملتی ہے ایسی کہ اسے زندہ ہوتا ہے وہاں, اور فرشتے آتے ہیں. یہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے قبر کے حالات. ابھی زندگی کی تو موت کے وقت انسان اس حال میں مرتا ہے جس حال میں زندگی گزارتا ہے, اور جس حال میں موت آتی ہے اس حال میں قیامت کو اٹھایا جائے گا اور کہے گا ہائے 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 یا ویلتنا, ہائے کس نے اٹھا دیا. سورہ یاسین پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ, اس میں لکھا ہوا ہے رسول سچ کہتے تھے قیامت آئے گی. ہمیں تو قیامت کا یقین ہی نہیں, نہ حشر کا نہ قبر کا. اللہ کہتے ہیں اے انسان احسب الانسان من یترک سدی, انسان سمجھتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے. تو قطرہ منی نہیں تھا, تجھے لوتھڑا نہیں بنایا ہم نے, پھر انسان نہیں بنایا. سمجھ عقل دی, بولنے کی طاقت دی, سننے کی طاقتیں دی ہیں, یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے. اللہ کو بلا دیا ہے, اتنا محسن اللہ کی ذات ہے. اللہ کو جو بلا لیتا ہے وہ اپنی جان کو بھی بلا دیتا ہے. یعنی اے انسان وہ اپنی جان کو ڈرو اللہ سے. قرآن میں آتا ہے ہر انسان سوچے کہ کل نے اس کے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ سب سے بڑا گناہ گار ہے جس نے اپنی جان کو بلایا ہے, جان پہ ظلم کر رہا ہے, اللہ کے سامنے نہیں جھکتا, ساری دنیا کے سامنے جھکا ہوا ہے سارے اس کا, لیکن خدا کے سامنے نہیں جھکتا. خدا کی یاد آتی نہیں, جب خدا نہیں یاد جاتی موت بھولا ہوا ہے, اس کو پتہ نہیں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے, ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے, اس کے ساتھی تھے ہمارے, نماز پڑھتے تھے, اچانک فوت ہو گئے. کسی کو نہیں پتا کہ میں کہاں, کوئی نہیں جانتا کہاں میری موت آئے گی اور کہاں کس وقت آئے گی. جو آیات میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ دو ایسی چیزیں ہیں, مال اور اولاد کے لیے ہم خدا کو بھول جاتے ہیں. اعمال کو مال کی خاطر اعمال کو ختم کر دیتا ہے, پرواہ ہی نہیں. نماز رہ گئی کوئی پرواہ نہیں, جھوٹ بولا مال آ گیا بس اچھا جی کامیاب ہو گیا, بڑا لائق بچہ ہے, نماز نہ پڑھتے. ایک جنرل صاحب تھے,
ایک بیزر صاحب آئے گاڑی لے کر، کہنے ڈاکٹر صاحب جنرل صاحب کا بچہ جو ہے نا وہ بے ہوش ہو گیا ہے، تو فٹافٹ بیگم صاحب نے آپ کو بلایا۔ میں جب گیا بیٹھ کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، تو انہوں نے دھوپ میں ہم کھڑے رہے کافی دیر، اردری آیا ایک حوالدار صاحب، انہوں نے کہا جی تھوڑی دیر آپ ٹھہر جائیں، ہم ٹھہر گئے۔ اتنے مجھے ایک ٹیلی فون آیا، ایک ڈاکٹر تھے فوج میں، کیپٹن تھے، ان کے والد صاحب بیمار تھے، دل کے مریض تھے، انہوں نے کہا جی کہ میرے والد صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں کھڑا ہوں یہاں پر، تو مجھے بندہ بھیج دو دوسرا، تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ میں چلا گیا، جب وہاں جا کر انہوں نے چائے وائے پیش کی، میں چائے پی رہا تھا تو مجھے ٹیلی فون آ گیا جو پہلے جنرل صاحب کا کہ جی آپ کا بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں آ رہا ہوں۔ تو میں گیا تو میں اردری سے پوچھا بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگے جی امریکہ سے ایک ڈیکوریشن پیس لائے تھے جنرل صاحب، وہ بچے نے توڑ دیا تو انہوں نے چپیٹ مار دی اس کو، اب مارنے سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب یہ ایسی کیفیات، تو مجھے پتہ چل گیا۔ پھر میں نے باتوں میں کہا کہ بچہ اگر 5 روپے کا برتن توڑ دے نا تو ماں تو اسے مارتی ہے، لیکن 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو پرواہ کوئی نہیں۔ یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا۔ ماں باپ کو بھی پوچھ ہوگی قیامت کے دن، کیوں نہیں تم نے دین پڑھایا اس کو؟ کیوں نہیں سمجھایا ماں باپ کے مقام کیا ہے؟ کیوں نہیں بتایا اللہ کا مقام کیا ہے، اصحابہ کا مقام کیا ہے؟ سیرت رسول پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہر چیز آپ کو ملے گی۔ صرف جلوس نکالنے سے نجات نہیں ملے گی، سیرت پڑھیں، سیرت اور صورت کو اپنائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کہتے ہیں لا تلہکم، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ کس کی خاطر؟ مال کی خاطر، بچوں کی خاطر۔ جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو کسی کو، موت کو یاد رکھو، ہاں جی، اگر کرو گے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے، مال ہے، جان ہے، وقت ہے، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے خرچ کرو۔ ہاں کیا ہوگا جب موت تمہاری آئے گی تو کہو گے اے فرشتہ موت ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دی، فاصدق، بڑے سچے کام کروں گا، نیکی کے کام کروں گا، وکم من الصالحین، میں بڑے نیک لوگوں سے ہو جاؤں گا۔ فرشتہ کہتا ہے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ہرگز تاخیر ہم نہیں کرتے، جس کی موت کا وقت لکھا ہوا ہوتا ہے اسی وقت آتا ہے۔ الا ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، تمہارے موت نہیں آئے گی جب تک تمہارا رزق پورا نہیں ہوگا۔ ماں کے پیٹ میں رزق لکھ دیا جاتا ہے، وفي السماء رزقكم وما توعدون، رزق تمہارا اللہ آسمان سے بھیجتا ہے۔ ہم رزق کی خاطر دھکے کھاتے پھرتے ہیں، جوتے کھاتے ہیں دنیا کے، اس لیے کہ ہم دنیا کے بن گئے، دنیا ہمیں جوتے مارتی ہے۔ اللہ کے بنتے تو ساری دنیا ہمیں سر کے اوپر پھول کی طرح پھول برساتی، لیکن یہ سب دنیا کی ٹھوکر ہم کیوں کھا رہے ہیں کہ خدا کو بھولے، قبر کو بھولے، موت کو بھولے، مسجد کو بھولے، نیک کام بھول گئے، یہ سارا کچھ اس لیے کہ موت بھولی ہوئی۔ تو فرمایا جب حتی اذا جاء احدکم الموت رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کرو زندگی دے دو، اب میں بڑے نیک کام کروں گا۔ اللہ یہ اس کی زبان کا جملہ ہے، ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ قیامت تک قبر میں رہے گا، اب اس کو زندگی نہیں دی جا سکتی۔ قبر میں جب جائے گا انسان تو انشاءاللہ اگلی جمعے میں بیان کروں گا۔ پھر یہ سفر گھر سے لے کے قبر تک کا سفر اور قبر سے لے کے آخرت کا سفر، یہ بڑا خطرناک سفر ہے، اور اس کے لیے تیاری کے لیے ہمیں دنیا میں اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ حضور ہمیں اکثریت لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، 2 نعمتیں، ایک فرصت اور دوسری صحت۔ فرصت بھی ہے، صحت بھی ہے، نماز نہیں پڑھتا، فرصت بھی ہے، صحت ہے، نیک کام نہیں کرتا، فرصت بھی ہے، سب کچھ ہے، گناہوں پہ خرچ کر رہا ہے، مال کو، صحت کو، وقت کو، اللہ کے نافرمانیوں پہ خرچ کر رہا ہے، اور سوچتا نہیں کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، مجھے کل جواب دینا ہے، ہر چیز کا جواب۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہم تم سے ضرور اپنے نعمتوں کو سوال کریں گے، کہاں خرچ کی، ہم نے فلاں نعمت دی تھی، کہاں اسے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تم قدر کرو میری نعمتوں کا، مجھے کیا ضرورت ہے میں سزا دوں، اللہ تو سزا میری نافرمانی کرتے ہو، اور پھر میں اللہ تمہاری اس نعمت کا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، نعمت کا قدر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی نعمتیں عطا فرمائے گا، دل فرمائے گا، نیک اولاد عطا فرمائے گا، اچھی موت عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن فرشتے آئیں گے ملاقات کرنے، تتلقاہم الملائکہ، فرشتے آ کے آئیں گے، سلام کریں گے تمہیں، جنت میں داخل ہوتے ہوئے جنت کا رضوان سلام کرے گا۔ اور اذا دخلتم بیوتا، تم بھی دنیا کے اندر اپنے گھر کے جاؤ تو سلام کیا کرو گھر والوں کو، سلام بڑی نعمت ہے، تحیۃ مبارکۃ طیبہ، بڑا مبارک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ گھر میں جاؤ بچوں کو سلام کرو، بیوی کو سلام کرو، کوئی نہ ہو کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے اندر اپنی موت کی تیاری
کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے محفوظ فرمائے، نیکیوں کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔